اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام کا سیاسی نظام۔ تو جس طرح میں نے معاشی نظام کو زیر بحث لاتے ہوئے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے یہ کسی ایک ٹاپک میں یہ ساری چیزیں کور تو نہیں کی جا سکتی ہیں ایک ٹاپک کے تحت، یا ایک آدھ گھنٹہ یا 2-4 گھنٹے، تو یہ لامتناہی سلسلہ ہے۔ تو اسی حوالے سے اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، پولیٹیکل سسٹم آف اسلام، تو اس حوالے سے بھی اس کی بھی اتنی یہ گہرائی اور گیرائی ہے، یعنی اس کی جو ہے نا، اس ٹاپک کو زیر بحث لانے کے لیے کافی ہفتوں، مہینوں، بلکہ سالوں درکار ہوں گے اگر اس کے اسپیشلی اگر صحیح ریفرنس کے ساتھ قرآن، احادیث، واقعات کے تناظر میں بات آگے بڑھائی جائے۔ پھر ہم جو ہے نا یہ سرسری طور پہ ایک وہ ہوتا ہے نا فیس، چہرہ، وہ آپ کے سامنے مختصر طور پہ وہ اس کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اسلام کی جو سیاسی سسٹم ہے وہ ہے کیا، اس کی بنیادیں کیا ہے۔ پھر پریکٹیکلی یہ سسٹم، اس کو جب فالو کیا گیا، ٹھیک ہے، اس نظام کو اپلائی کیا گیا عملی زندگی میں، تو پھر اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے، وہاں پھر ساری چیزیں فیض و برکات، جس طرح معیشت کی، اسی طرح یہ سیاسی صورتحال، یہ برسیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اسلام اس حوالے سے ہے، اس کے یعنی اسلام میں سیاست کا معنی مفہوم یہ بیان کرنے سے پہلے یہ تھوڑا سا ضروری ہے کہ اس کا تھوڑا پس منظر کے اسلام سے پہلے قبل اسلام جو ہے نا اس کی کیا صورتیں تھیں، تو وہ اتنی بھیانک صورتیں جب ہم دیکھیں نا، عالمی طاقتیں اس زمانے کی جو روم اور ایران، یعنی روم اور فارس، پرانا نام تھا ایران کا، پرانا نام فارس، دو بڑی طاقتیں ہیں۔ پھر مختلف جو ہے نا، یعنی ایک خطۂ عربی کے اوپر جو کچھ یہ سسٹم تھا سیاسی حوالے سے، اس کے اندر کتنی یعنی شدت تھی، جس کو کہا جاتا ہے شخصی بادشاہ، ڈکٹیٹرشپ، مطلق العنانیت۔ بہرحال یہ اس حوالے سے تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ اپنے ذہن میں رکھیں اس سے پہلے، یعنی اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس سے قبل دیگر نظام ہائے سیاست میں کیا کچھ تھا خرابیاں۔ تو ایک صورت حال یہی آتی ہے ہمارے سامنے، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ تو اس والے جب ہم اسلام سے پہلے کی حکومتوں پر جو ہے نا نگاہ دوڑاتے ہیں تو ان میں ایک بات مشترک نظر آتی ہے، یعنی مطلق العنان شخصی بادشاہ، یعنی مصر کی نینوا، فارس، ہندوستان، غرض کرۂ عرب کے جس حصے پر بھی نظر ڈالیں، جابر بادشاہ، بے مہار شہزادے اور مروسی حاکم انسانوں کی قسمت کے فیصلے کرتے نظر آئے ہیں۔ اچھا، اسلام نے اس صورت حال کو یکسر بدل کر دنیا کو الہامی قوانین کی روشنی میں جمہور کی مرضی کے مطابق شورائی نظام کی بنیاد پر حکومت کرنے کی تلقین اور کامیاب عملی کوشش کی، تلقین بھی کامیاب عملی کوشش کی۔ اور اسی وجہ سے نا بات جب اب ہم اسلام کا جو سیاسی نظام اس والے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ میرا ہے۔ اگر دیکھیں نا، اگر وہ تم بادشاہ ہو تو یا حاکم ہو یا امیر ہو، تو نبی پاک سے یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے حوالے سے کافی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کوئی جس حیثیت میں ہے تو اس حوالے سے اللہ کے نبی کی سیرت طیبہ دیکھیں، گھر کا سربراہ ہے، ریاست کا سربراہ ہے، اچھا عدلیہ کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہے، پھر انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہے، تو تب باقی جو ہے نا وہ معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، اللہ کے نبی کی تجارت، ایمانداری، عدل و انصاف، باقی معاشرتی معاملات ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت طیبہ دیکھنا، گھر سے لے کر اوپر تک کیسی خیر و برکت والی زندگی، فطری زندگی، اور اللہ کے حکم کا جو ہے نا اس کے عین مطابق اللہ کے نبی نے تم میں سے بہتر ہوا جو اپنے گھر والوں، تم میں سب میں سے بہتر میں اپنے یعنی گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔
تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے وہ گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں تم سب میں سے زیادہ بہتر ہوں، یعنی معاشرتی اعتبار سے گھر والوں، یعنی یہ ہے اس کا حسنہ۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ یعنی اسلام نے اس صورتحال کو بات یہ ہو رہی تھی کہ یکسر بدل کا دنیا کو الہامی قوانین کی روشنی میں جمہور کی مرضی کے مطابق شورائی نظام کی بنیاد جو ہے نا شورائی نظام کی بنیاد پر حکومت قائم کرنے کی تلقین اور کامیاب عملی کوشش کی، مجبور اور مقہور دنیا کو حریت فکر اور آزادی رائے کی بڑی دولت عطا کی۔ دنیا کی تاریخ میں یونان اور روم کو کافی شہرت حاصل ہوئی، تاہم یہ حکومتیں بھی اسلام کے مقابلے میں ناقص اجتماعی تصور کی حامل تھیں۔ یونانی ریاست کے بارے میں جرمن سیاستدان بلنچلی لکھتا ہے کہ اس حکومت کی حدود ارضی مختصر تھی، طاقت محدود تھی، مادی حالات بہت حقیر اور اس کی حیثیت طفلانہ تھی۔ اچھا جی، ہندوستان میں آریہ حکمران بن کر آئے اور ملک کے اصلی باشندوں کو اچھوت اور غلام بنا دیا۔ ایران میں شخصی حکومت قائم تھی، جن کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر مجبور و مقہور عوام اپنے کئی بادشاہوں کو قتل کر چکے تھے۔ اسلام نے ہر قسم کی شخصی اور خاندانی یعنی ظالمانہ حکومتوں اور شاہوں پر بادشاہوں یعنی ایسی حکومتوں پر ضرب کاری لگاتے ہوئے اعلان کیا کہ کسرا ایران ہلاک ہوا، اس کے بعد کوئی کسرا نہ ہوگا، اور کیسر روم ہلاک ہوا، اس کے بعد کوئی کیسر نہ ہوگا۔ یعنی یہ ہے نا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو، جس نے یہ ابھی اوپر آپ نے جو نا تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا نا کہ ڈکٹیٹرشپ تھی، لوگوں کی قسمت کے فیصلے، استبدادی ہے، جس کو چاہتے تھے گویا کہ ایک اشارے کے اوپر اس کی گردن اتر جاتی تھی، باقی معاملات تلخ تھے۔ تو یہ ہے مٹایا کیسروں، وہ کیا ہے وہ استبداد، یہ اسلام اس کی خیر و برکت سے، اسلامی سیاسی نظام کی وجہ سے یہ کیسر و کسرہ کا استبداد جو ہے یہ اپنے منطقی انجام تھا۔ مٹایا کیسر و کسرہ کے استبداد کو، جس نے وہ کیا تھا، فقر بوزار زور حیدر فد کے سلمان، یہ ہے۔ تو اس والے سے یہ جو پنڈت جواہر لال نہرو وہ کیا لکھتا ہے اس والے اسلام کے والے کہ اسلام کی سادگی جو ہے، اسلام کی سادگی سمجھ آنے والی حقیقت ہے، اسلام کی سادگی سمجھ آنے والی حقیقت ہے۔ جمہوریت اور مساوات نے بنی نوع انسان پر اثر ڈالا، مطلق العنان بادشاہ اور انہی کی طرح خود سر ظالم مذہبی پیشوا انہیں کچل رہے تھے، وہ تانگ آ چکے تھے اور انقلاب کے لیے تیار تھے۔ اسلام یہ انقلاب لے آیا اور وہ ان کے حق میں نعمت ثابت ہوا، نئی بلائیاں ابھر آئیں اور پرانی برائیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ یعنی یہ پنڈت جواہر لال نہرو اپنی جو بک اس نے لکھی جگ بیتی، اس حوالے سے اس کے کمنٹس یہ ہے۔ تو بہرحال ہم اب اس طرف بڑھتے ہیں کہ اسلام کا سیاسی نظام یعنی یہ ہے کیا، اسلامی ریاست کا مفہوم۔ اسلام میں پہلے ہے تو سیاست، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام میں سیاست کا مفہوم ذرا پہلے یہ کلیئر ہو جائے کہ سیاست کے لغوی معنی مفہوم یعنی کہ سیاست کے لغوی مفہوم نگرانی اور مصروف اور ضروریات و حوائج مہیا کرنے کے، جبکہ اسلام میں سیاست القوم سے مراد قوم کی ضروریات مہیا کرنے، ان مسائل سے بچانے اور ان کی منفعت اور کامرانی کے لیے جملہ تدابیر اختیار کرنا، یہ ہے سیاست کا مفہوم۔ شریعت کی نظر میں قوم کی دنیاوی اور اخروی سعادت اور بھلائی کے لیے جدوجہد اور مفید وسائل اختیار کرنا سیاست ہے۔ تیسرا کو لایا۔ اچھا آگے ہے جی اسلام میں ریاست کی اہمیت۔
قرآن پاک ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام نے بذات خود سلطنت اور حکومت کے امور میں حصہ لیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، جبکہ بہت سے انبیاء علیہ السلام نے ظالم اور غیر فطری حکومتوں کی مخالفت کی اور علم و حکمت کی تعلیم کے ذریعے عوام اور حکومتوں کی اصلاح کا کام کیا۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا اذهب الی فرعون انہ طغی، یعنی فرعون کے پاس جاؤ، اس نے یہ اللہ کے احکام سے بغاوت کی ہے۔ ان اذهب الی فرعون انہ طغی، یعنی بھاگی اور سرکش ہو گیا وہ۔ تو اسی طرح نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کمالات کے جامع تھے۔ آپ نے نبوت کی ابتدائی 13 سال میں علم و حکمت کی تعلیم اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کا کام فرمایا، اور جب وہ دنیا کی امامت کے لیے ضروری اوصاف کے مالک بن گئے تو آپ نے مدینہ میں انسانوں کی دنیوی اور اخروی کامیابیوں کی حامل مثالی حکومت قائم فرمائی۔ آپ نے فرمایا تم میں نبوت کی حکومت رہے گی، وہ ختم ہو جائے گی تو منہاج نبوت پر خلافت قائم ہوگی۔ آگے ہے جی اسلامی سیاست اور ریاست کا مقصد۔ قرآن کریم نے اسلامی ریاست کی ضرورت اور اس کی تشکیل کا مقصد یہ بتایا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اس کے نازل کردہ احکام کو عملاً نافذ کیا جائے، اس کی عبادت کا نظام قائم ہو اور نیکی کی اشاعت اور برائی کی روک تھام کے لیے حکومت کے وسیلے اور قوت کو استعمال میں آ جائے۔ تو یہ سورہ حج میں آتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین کی حکومت عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور انجام کار اللہ ہی کے لیے۔ اسی طرح اس امت کو پوری انسانیت کے لیے حق، خیر اور معروف کا داعی بنایا گیا۔ اس لحاظ سے اسلامی حکومت انسانوں کے لیے مبلغ اور معلم کی حیثیت رکھتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم دنیا میں ایک بہترین گروہ، بہترین امت ہے جسے انسانوں کے لیے میدان میں لایا گیا، اخرجت نکالی گئی للناس لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اچھا، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پھر ہے آگے جی اسلامی ریاست کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کا اپنا جداگانہ نظریہ سیاست ہے جسے وہ خلافت کا نام دیتا ہے۔ اس نظریے کی روح سے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ اس اقتدار اعلیٰ کے نفاذ و قیام کے لیے انبیاء کرام اور ان کے نائبین ہمیشہ سے کوشش کرتے رہے ہیں۔ اسلامی نظریہ سیاست کے مطابق تمام لوگ فرداً اپنے حق خلافت کو ایک شخص میں مرتکز کر دیتے ہیں، اور وہ شخص اللہ کے احکام کو نافذ کرنے میں پیغمبر کا نائب ہوتا ہے۔ تمام لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور مشورے، ہمدردی، اطاعت اور خیر خواہی سے اس کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں تاکہ اس کا اقتدار مضبوطی سے قائم رہے۔ آگے ہے جی اسلامی ریاست جو ہے اس کی خصوصیات، بڑا اہم ٹاپک ہے۔ تو اسلامی ریاست کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا کیا ہونی چاہیے کہ نمبر 1 قیام عدل، یہ سکرین کے اوپر بھی ساتھ دیکھ لیں۔ اسلامی ریاست کا مقصد کسی شخص یا قوم کا اقتدار قائم کرنا نہیں بلکہ زندگی کا وہ متوازن اور عادلانہ نظام برپا کرنا ہے جو خدا کے پیغمبر دنیا میں پیش کرتے رہے اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل و مکمل صورت میں دنیا والوں کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بلا شبہ
ہم نے اپنے پیغمبروں کو روشن ہدایات دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ پس احکام الہی کے مطابق لوگوں میں عدل و انصاف کا قیام اسلامی ریاست کے اولین مقاصد میں سے ہے۔ اسلامی ریاست رنگ، نسل، خون یا علاقائیت کے رشتوں سے بالا تر انسانی مساوات اور تصور اخوت کے وسیع تین نظریات پر قائم ہے۔ اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق تمام معنوی خوبیاں اور امارت مسلمین کے لیے ضروری صلاحیتیں موجود ہیں تو اس کی اطاعت ضروری ہوگی، یعنی ایسی صورتحال میں اگرچہ وہ ظاہری شکل و صورت یا رنگ و نسل کے اعتبار سے امتیازی حیثیت کا حامل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پر کوئی نکٹا غلام بھی امیر بنا دیا جائے جو کتاب اللہ کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو اس کو سنو اور اطاعت کرو۔ یہ ہے علیکم السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنع۔ دیکھیں نا، یہ ہے اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پھر ہے یہ اسلامی ریاست کا سربراہ۔ اسلامی حکومت کا سربراہ ڈکٹیٹر، شہنشاہ یا کسی مخصوص پارٹی کا نمائندہ نہیں، بلکہ بہترین صلاحیتیں رکھنے والا شخص جسے مسلمان مشورے سے اپنے امور کا ولی بناتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا نا، وہ اختیارات اس کو سونپتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ میں جو ہے طالوت کے قصے میں سربراہ کے لیے دو شرائط بتائی گئی۔ کیا؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین علمی اور جسمانی صلاحیتوں سے نوازا۔ ایک آیت ہے، آیت مبارکہ۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ معزز شخص وہی ہے جو پرہیزگار ہو۔ ان آیات مبارکہ یعنی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر بہترین علمی اور بدنی قوتوں کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی اور امانت کا پیکر ہونا چاہیے جس پر قوم کو اعتماد ہو۔ اس کے ساتھ ہی اسے اہل رائے یعنی ارباب حل و عقد اور اہل وطن کی حمایت حاصل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے بہترین امام وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، اور اس کے مقابلے میں آگے فرمایا کہ بدترین وہ ہیں کہ جن پر تم لعنت ڈالو اور وہ تم پر لعنت ڈالو۔ یعنی تو پھر اس طرح دیکھیں آج جو کرنٹ صورتحال ہے وہ کس حد تک ہے، کتنے بہترین ہیں، کتنے خراب ہیں، یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ لیکن اس میں یہ جو اوپر پہلے جو میں نے ایک امیر کے اوصاف خصائص کہ وہ جو ہے نا عادل ہو، امانت دار ہو، اچھا پھر فیصلے کرنے کی ارباب حل، بلکہ میں یہاں تک ہے کہ پہلے زمانے میں تو یہ روایتیں سکہ روایتیں ہمارے سامنے بہترین مثالیں۔ آج بدبختوں کو تو کل ہو اللہ احد نہیں آتی، کل ہو اللہ احد نہیں آتی تو نماز کیا پڑھا، خود نہیں پڑھنی آتی تو پڑھائیں کیا۔ پہلے وہ یعنی فیصلے بھی کرنا، ساتھ ساتھ یہ جمعے کا خطبہ دینا، نماز پڑھانا، یہ اس میں بڑا دیکھنا بڑی اتھارٹی اور یہ بڑا عہدہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں کو یعنی لوگ اس کی اقتداء میں وہ نماز پڑھیں، اس کے پاس وہ اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ عیدین کی نماز یہ پڑھائے تو آپ کدھر ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے جی، امام صاحب آئیں گے جن کو بس ٹھیک ہے سرکاری ہیں غیر سرکاری ہیں وہ پڑھائیں گے، یہ پیچھے کھڑے ہو کے بس ٹھیک ہے وہ کر لیں گے، باقی ان کو کوئی آتا جاتا ہو نہ ہو، بس ان کو بس یہ ایک وہ مل جائے نمبرداری، بس اس کے اوپر بیٹھ کے بس یہ۔ تو یہ اسلام کا کرائیٹیریا یہ ہے، اور ہمارا آج جو مروجہ کرائیٹیریا وہ کیا ہے یہ سب کے سامنے۔ پھر امیر جو ہے اس کا معیار زندگی کس طرح، اس کا انتخاب کیسے ہونا چاہیے، معیار زندگی کیسا ہونا چاہیے۔ معیار زندگی اسلامی نظام میں امیر کا معیار زندگی شہنشاہوں جیسا نہیں بلکہ امت کے غریب ترین آدمی کے برابر رکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک اجتماع میں پوچھا کہ امیر بیت المال سے کیا لے سکتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین
آپ کو عام معیار کے مطابق اپنی اور اپنے گھر کی ضروریات کے لیے قوت لا یموت لینا چاہیے. یعنی قوت لا یموت اتنا کھانا، اتنا وہ آٹا مہیا ہونا چاہیے جس سے صرف زندگی بھر کا، یہ نہیں کہ پیٹ بھر بھر کے تو جو ہے نا گردن اتنی اکڑ جائے یا بیٹھنا ہی نہ. تو یہ جس طرح کا آج کل کی صورت حال ہے، نماز اسلام کی اس کی تو اجازت ہی نہیں اسلام دیتا. ایک اگر کھانا جو ہے نا دسترخوان کے اوپر ہو، ایک سالن ہو، تو دوسرے کی اجازت نہیں ہے. تو چیز ہے کہ 6 6 8 8 قسم کے سالن، پھر یہ لوگوں کے وسائل وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا، اس کی کہاں اجازت ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ ہیں ہمارے سامنے کرائیٹیریا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں کہ امیر المومنین آپ کو عام معیار کے مطابق اپنی اور اپنے گھر کی ضروریات کے لیے قوت لا یموت لینا چاہیے، یعنی جس سے آپ کی صرف زندگی برقرار ہے، اس کے علاوہ آپ کا اس مال میں کوئی حق نہیں. یہ ہوتی ہے مسئولیت، احتساب. آج پھر دیکھیں نا، سب ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں کیچڑ تو اچھالتے ہیں، لیکن خود اندر اسی طرح لگتا ہے. کون کسی طریقے سے یہ ہے. تو پھر جو میں نے ٹیکسز کی بات آپ سے کی، اسلام جن چیزوں سے منع کرتا ہے وہ کام کر رہے، پھر کہتے ہیں ہمیں یہ کوئی ہے نہیں ہے، وسائل ہیں، مقروض ہو گئے، فلاں ہو گیا. اور بھائی اس طرح کے سودی کاروبار کے پیچھے لگ جائیں، اسلامی تعلیمات کو پسے پش ڈالتے ہیں، باقی جو کرنے کے کام ہیں ان کو چھوڑ دیں، بغض حسد ان چیزوں کو جو نا اپنا رہنما بنانے، تو برکت خیر کہاں سے آئے؟ جب دیکھیں نا ہر حکومت دوسرے کے ساتھ جب اس کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دے، تو دوسرا آ کے دوسرے کے ساتھ وہ بدلہ لینے کی دشمنی شروع کر دیتے، تو ملک اب بیچارہ غریب تو رگڑا گیا نا. اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ تمہارے آپس کی جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ یہ سیاسی تلخیاں، تو اس میں آپ عوام کو رگڑا دے رہے ہیں. جو آپ دیکھیں نا، یہ پہلے بھی میں نے کہیں بات کی تھی آپ سے کہ اب دیکھیں ان کے رگڑے میں عوام کس طرح سے آئی ہوئی ہے کہ بھائی ہمیں کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں. ایک سیلری پرسن کو کیا کچھ کرے، کن چیزوں کو کس طرح سے مینیج کرے. تو یہ ہوتا ہے کہ یعنی سیاسی مخاصمت، جھگڑے اس طرح کے ہیں کہ اس میں عام انسان رگڑا جا رہا ہے، اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں. اگر خدا نخواستہ اس کی زبان سے کوئی بات نہیں کرتی ہے جو خاص طور پہ ملازم ہے، تو بھائی یہ ٹھیک ہے جی تنخواہ لیتا ہے سرکار کی، تو فلاں کیوں بولا، کیا بولنا ہے؟ سرکار کون سی، وہ عوام کے پیسے اسی کو سرکار مانگتی ہے. ان کو چاہیے کہ یہ اس طرح جو اسلامی تعلیمات ہیں اس طرف آئیں، اس طرح کی حکمرانی کریں، یعنی اپنا محاسبے کے لیے خود پھر یہ دوڑ کے چھانگیں مار مار کے نہ آئیں. اس کی حرمت ہے. اگر یہ اس بات کا جب اگلے جہان میں پہنچیں گے احساس ہوگا کہ اس کی مسئولیت کتنی ہے. اور دیکھیں نا وہ ہماری اسلامی ہسٹری کیا ہے. یہ ہے کوڑے کھائے انہوں نے کہ بھائی یہ آپ عہدے پہ کیوں نہیں بیٹھتے. انہوں نے کہا بھائی شاید میں حکمرانوں کی موجودگی میں انصاف نہ کر سکوں، کسی کی بات آئے، کوئی کہیں فون آ جائے، کہیں اس طرح بات ہو جائے، کہیں سفارش آ جائے، تو وہ کام تو ہم نے کرنا نہیں ہے. تو لہذا مجبور کیا گیا. انہوں نے کہا بھائی حالات ایسے نہیں مرضی سے تھا، اس طرف کے ہی نہیں، عہدہ ہی نہیں قبول کیا. اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص عہدوں کی خواہش نہ کرے. جو عہدوں کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ کی نصرت و تائید اس سے اٹھ جاتی ہے. ہاں جس کی اوپر خود یہ بار آگے پڑے، کندھے کے اوپر یہ اللہ کی نصرت و تائید پھر اس کے ساتھ شامل رہتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کلچر کیسا ہے کہ یہاں پہ اللہ معاف فرمائے، یہ جب یہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں تو میرا بھی اتفاق ہوا، بعض علاقوں کے لوگوں کے اندر اس قدر جہالت ہوتی ہے، یعنی سیاسی وہ چمچہ وہ کڑچھا بننے کے لیے اتنے بےتاب ہوتے ہیں کہ وہ بکسیاں اٹھا کے بدبخت وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کل کلاں ہمیں وہ جناب کوئی غلاظت کا وہ ایک ڈھیر ملے تو ہم اس کو کھانا شروع کر دیں. اور یہ آپ کی جناب آگے سیاست، یعنی وہ بکسیاں اٹھانے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ جو اس کے اندر پڑے ہوئے کاغذ کی پرچیاں ووٹ کی صورت میں، تو اٹھانے سے آپ پھر اس حد تک کہ اسلحے کا بے دریغ استعمال کر کے وہ ساری چیزیں یہ یرغمال کر لیتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہاں پہ زندہ باد مرد آباد یہ کچھ نعرے کر کے ایک گاؤں کے باپ بیٹے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اور یہ ہماری طرح اس کے نتیجے میں ہم نے اسی طریقے پھر آگے بدبختی کی طرف جانا ہے، کرپشن کی طرف جانا ہے، ظلم کی طرف جانا ہے، سفارش کی طرف جانا ہے. ساری برائیاں پھر وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو چنانچہ پھر گروپ بنتے ہیں، یہ اس جماعت کا، یہ اس جماعت کا، یہ گویا کہ اور اتنا ہم اسلام کے معاملے میں حساس نہیں ہیں، اتنا ہم اس معاملے میں حساس نہیں کہ اس نے اتنا نماز اتنا فلاں کام کیا،
جو اسلام کی نظر میں یہ جو ہے نا یا حدود تک بات ہم اس کی طرف نہیں جاتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جی. یہ اتنا انسان کو جو ہے نا اندھی تکلیف یا اندھا نہیں ہو جانا چاہیے کہ کل کلام پھر جب ہماری آنکھ بند ہو اگلے جہان جب ہم پہنچیں تو جب پھر وہاں پہ بھی اس دنیا بھی خاص طور پر نامراد اگلے جہان میں بھی وہ ہمیشہ کے لیے دائمی ابدی ناکامی اور عذاب, اللہ اس سے بچائے. تو یہ ہے ہمارا, یعنی ابھی بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے پھر ان لوگوں کا اس طرح کے فیصلے, اس طرح سے حکمرانی کو اگر ہم اپنے لیے اسوہ حسنہ نہ بنائیں, اس طریقے کے اوپر نہ چلیں, تو پھر بدبختی کے سوا اور کیا ہے. تو پھر یہ جو کچھ آج کل چل رہا ہے, جس کا کچھ تھوڑا بہت میں نے اس والے سے بات کی, اور یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ خود یہ ہوا ہے کہ بہت جھگڑنے شروع کر دیتے لوگ, چھینا جھپٹی, اس کا ووٹ, اس کا فلاں کی طرف ہی چلا گیا, یہ ہے مطلب اتنا کوئی اندھے ہو جاتے ہیں بھائی اس کے اوپر کیا کیا باتیں کریں ہم, یہ سب لوگ جانتے ہیں. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو یہ فرمان گرامی تھا کہ امیر المومنین کے لیے اتنا نہیں جسے وہ زندگی برقرار رہتا ہے, یعنی قوت علاج موت. تو تمام حاضرین نے اس فیصلے پر اتفاق رائے کا اظہار کیا. حضرت قتادہ اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امیر المومنین حضرت عمر کی قمیض میں 12 پیبند تھے, جن میں سے اکثر چمڑے کے تھے. آپ دیکھیں نا 22.5 لاکھ مربع میل اتنا بڑا علاقہ ہے, اس کے حکمران ہیں, تو چمڑے کے پیبند قمیض کے اوپر لگے. تو کیا ہے, یہی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اس مرحلے پہ جب یہ لوگ ان کی کامیاب اور کامران دیکھیں نا, ان کے دور حکومت رہے ہیں کن کے, خلفائے راشدین پہ, خاص طور پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. تو اس مرحلے پہ یہ تھی شخصیت جو ان کو چلانے والے تھے, ان کے مشاورت کرنے والے تھے, یعنی شورا کے سب سے بڑے اور عام ممبر تو یہ تھے, یہ چلا رہے تھے نظام حکومت, سسٹم چلا رہے تھے, مشورہ دے رہے تھے, اس طرح کریں اس طرح کریں, فیصلے تکڑے تکڑے فیصلے. ایون یہ کہ دیکھیں نا وہاں پہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک فیصلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پہ پروگرام بنا رہے ہیں, مقدمہ چلا گیا, ٹھیک ہے نا, تو کہ بھائی اگر جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ دل میں خیال کیا اگر آج میں چونکہ حکومت میرے پاس ہے, طاقت میرے پاس ہے, اگر آج حضرت علی کے بارے میں دل میں سوچا کہ اگر یہ فیصلہ کوئی احترام کے یا کسی طرح سے فیصلے سے, تو میں یہ کروں گا کہ یہ نکالوں گا اپنا درہ اور پیٹھ پہ دے ماروں گا, ٹھیک ہے نا, یعنی تلوار یا درہ جو کچھ بھی تھا جس کے بارے میں سوچا ہوا. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا اس کے بعد اتنے خوش ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, یہ ہے نا رضی اللہ عنہ ورضوا, فیصلہ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علی اگر آج یہ جو فیصلہ آپ نے دیا اگر اس کے برعکس فیصلہ دیتے تو میری تلوار ہوتی, آپ کی گردن ہوتی. تو اس کے مرحلے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جواب دیکھیں کیا, وہ ہے نا دراز, اور فرمایا عمر آج اگر اس فیصلے سے سرتابی کرتے جو میں نے فیصلہ دیا تو یہ علی کا یہ درہ ہوتا اور آپ کی پیٹھ ہوتی, کبھی نہ چھوڑتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کر رہا ہے, دوسرا دوسرے کے اوپر فخر کر رہا ہے کہ یہ سب سے اچھا ہے, یہ سب سے بڑھ کے ہے. تو تب وہ نظام چلا ہے, تب اتنی خیر و برکت تھی, یہ ہے, اور یہ کر کے دکھا کے گئی یہ شخصیتیں. تو آج اگر ہم ان کے دعوے دار یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کی بات کرتے ہیں, صحابہ کبار کی بات کرتے ہیں, ان لوگوں کے اس طرح کے فیصلوں کی اگر ہم پاسداری کی بات, تو ہمارے سامنے تو یہ کرائٹیریا, یہ روشن چراغ ہیں ہمارے سامنے, لیکن ہمیں ان کی پھر باتیں تو کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہم کہاں سے کرتے ہیں, سب کچھ یہ آپ اور ہمارے سامنے. تو پھر آگے ہے جی حکام کا انتخاب. امیر وزراء سرکاری افسروں اور اہلکاروں کے انتخاب میں 2 چیزوں کا خاص اہتمام کیا جائے. نمبر 1 کیا کہ عہدے اہلیت کی بنیاد پر دیے جائیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو, امانتوں کو. تو ابھی جو میں نے بات کی, جو دیکھیں نا جس طرح سے بھی کسی شخص کو وہ اہل سمجھ کے
ایک تو یہ ہوتی ہے ہمیشہ، یہ اشتہاروں میں بھی دیا جاتا ہے کہ بھائی جو اس کا اہل ہے، جو آپ کے مسائل حل کرتے ہیں، پھر وہ بہت ساری چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں، بہت ساری چیزیں کہ بھائی مسئلہ حل کرے، ایمانت دیانت اس کے اندر ہو، خیر خواہ ہو، پھر یہ جو ہے نا کہ جس طرح کے چکری لوگ ہوتے ہیں جو بھائی لوگوں کو لوٹ کسوٹ کر کے جو ہے نا پھر مار دھاڑ کر کے کسی کو جو ہے نا ہاتھ میں کلاشن دو کوف دے کے کہ بھائی ٹھیک ہے اس طرح کر دیے تو کل میں آپ کو فلاں ہو دے، تو اس طرح سے پہلے وہ بندر بانٹنا شروع کر دے، بلکہ لوگوں کو خود اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ، اور پھر کتنی بدبختی ہے کہ اس مرحلے پہ ہمیں کنبے برادریاں اتنی شدت سے یاد آتی ہیں، فوتیاں اتنی شدت سے ہمیں ان کے ہو جاتے ہیں، دعا آتی ہے یعنی جا کے ادھر بس ہاتھ کھڑے کر کے، اس لیے کہ میں نے اس کے نتیجے میں ووٹ لینا، اور بھائی اس طرح کیا فائدہ، یعنی تم نے ریاکاری کر دی، تم نے اپنی ذات کو بھی دھوکہ دیا اور ادھر بھی دھوکہ دیا۔ ان چیزوں سے بالاتر ہو کے آپ کی سیاست ہونی چاہیے، شفاف سیاست، ملک کی وقار کے لیے۔ پھر یہ چیز ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے دنیا کو بتانا تھا کہ اسلام کا طرز سیاست کیا ہے، طرز حکمرانی کیا ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے بس اب ہم اسلام کو چھوڑ کے یہ دیکھیں نا وہ غیر مسلموں کی تقریب میں ہم اپنے سارے وہ نظام ہائے حکومت جو ہے یا نظام ہائے معیشت اس طرف یعنی دوڑ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کے والے سے بات کر رہا تھا کہ جو اس کے اہل ہوں ان کے سپرد جو ہے نا وہ امانتیں ہیں، تو چونکہ ملک کی معاملات بھی یہ تو بہت بڑی امانت، بڑی ذمہ داری ہیں، تو جو اس کی اہلیت نہ رکھتے ہوں، پھر ان کے اندر وہ رازدار نہ ہو، خاص طور پہ ملکی معاملات میں، یعنی وہ سینوں کے اندر بات وہ جو ہے نا چھپا نہ سکیں، رازداری جو ملک کی جس کا تقاضا ہے اس کو اگر جو ہے نا پیش نظر نہ رکھیں تو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اس طرح ہوا کہ لوگوں کے معاملات میں جا کے ادھر، تو پھر جو لوگ خود عہدے کی خواہش رکھیں انہیں عہدہ نہ دیا جائے، خود خواہش ہے۔ میں ابھی حدیث پاک آپ کے سامنے کہ خبردار تم میں سے کوئی عہدوں کی خواہش نہ کرے، جو عہدوں کی خواہش کرتا ہے اللہ کی نصرت و تائید سے اٹھ جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خدا کی قسم ہم اپنی اس حکومت کے کام پر کسی ایسے شخص کو مقرر نہیں کرتے جو اس کی درخواست کرے یا اس کا حریص ہو۔ حرص ہو تو ہمیں کتنی حرص ہے، نہیں حرص کہ جب وہ آتا ہے الیکشن کا دور تو ابھی میں نے کہا اسلحہ بانٹ دیتے ہیں، پھر یہ عجیب قسم کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس مرحلے پہ کتنے ایک عجیب قسم کے وہ ثانیات سامنے آتے ہیں، لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، گروپوں کے گروپس آپس میں اتنا وہ یعنی تلخی کے اوپر اتر آ گئے کہ ڈنڈے مار مار کے ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیتے ہیں، خاندان کنبے برادریاں ایک دوسرے کے وہ خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، یہ کچھ عجیب قسم کا معاملہ ہے۔ تو پھر یہاں سے گویا کہ بغض یہ چھوٹے لیول سے شروع ہوتا ہے، پھر اوپر ملکی لیول تک جناب صدر صاحب ہیں تو ایک پارٹی کے ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں تو ایک پارٹی کے ہیں، اور ملک کا کوئی صدر ہے، ملک کا کوئی وزیر اعظم ہے، اس طرف توجہ ہونی چاہیے نا ہماری، بلا تخصیص، بلا وہ جو ہے نا بغیر یعنی اس طرح کے کہ بھائی کسی کا اس پہ اب یہاں پہ پہنچ گئے، یہاں پہ چلو اس کو یہ منصب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، وہاں پہ پھر سب کو بالکل جناب مساوات، ٹھیک ہے، انصاف، مساوات، عدل، احسان، باقی کی چیزیں سب چیزوں کو چھوڑ کے جب تک پہلے مرحلے پہ ہم کیا کریں گے، اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کریں گے، اس کے بعد اگلا مرحلہ کوئی موقع ملتا ہے تو ہو جائے گا، نہیں تو جدھر کا معاملہ ہے جس مقصد کے لیے وہ مقصد ادھر ہی ہے، پہلا کام یہ کیا، اس کے بعد پھر اسی طرح ایز اٹ از جو جس طرح سے حکومت بھی وہ اسی طرح سے چھوڑ کے الٹا جس معاملے کی طرف توجہ دینی ہے، یہ انتقام کی آگ میں جلتے جلتے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کام ادھر ہی، تو یہ پھر اور ملک پیچھے چلا جائے، ساری چیزوں سے بالاتر ہونا چاہیے اس طرح۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بھائی لوگوں کا جو غریب طبقہ ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے، پھر اس کے علاوہ بتدریج دیکھیں مسائل کیا ہے، ان مسائل کی طرف توجہ دے کے اس معاملے میں اگر بڑے سے بڑا کوئی سٹیپ اٹھانا پڑے، کوئی کسی کی منت سمجھ دیتا ہے، تب بھی کچھ بھی کرنا ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں کی بنیادی طور پہ خیر خواہی کے لیے اگر یہ وہاں تک پہنچائے گی تو اس کو
سب سے پہلے اس فریضے کی بجا آوری کرنی چاہیے. ادروائز پھر یہ کہ ان غیر ضروری کاموں میں الجھ گئے تو اصل جو کام کرنے والا ہے خدمت خلق کا یا جس کے لیے آیا تھا لوگوں کی دعائیں لینے کا، وہ دعائیں نہ لے سکا یا وہ مقاصد حاصل نہ کر سکا تو پھر گئی ساری بات. تو آگے ہے جی مجلس شورا. اسلامی نظام حکومت کا دوسرا اہم ستون شورا کا مضبوط نظام. حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان گرامی ہے کہ مشورے کے بغیر خلافت کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے جس طرح مسلمانوں پر امیر کی اطاعت لازمی ہے، اسی طرح امیر کے لیے مجلس شورا کے فیصلوں کی پابندی ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شب و روز وہی نازل ہوتی تھی، اس لیے وہ مشورے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہ تھے. پھر بھی آپ کو مشورہ کرنے کا حکم ہے. تو اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ایک نبی گویا کہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود جو اس کی امپارٹنس ہے مشورے کی یا شورا کی، تو اللہ کے نبی کو یہ وامرو شورا بین، تو اللہ کے نبی نے کی ہے. فائنل جو اللہ کے حکم مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. لیکن اکثر مراحل پہ دیکھیں خندق یا اعداد جس کے بارے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر چکا ہوں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے دیکھیں نا مشورے کو کس طرح سے اہمیت دی اور وہ کام کیا. تو اس طرح متعدد مواقع پہ تو یہ ہے اس قدر اس کی اہمیت ہے. ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اس حوالے سے میں جو فرمان گرامی جو تھا آپ کا تو وہ آپ کے سامنے رکھا کہ مشورے کے بغیر خلافت کی کوئی حیثیت نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان آیات میں عزم سے کیا مراد ہے، یعنی کون سی آیات کہ ان سے مشورہ کرو اور جب بات پر تمہارا عزم قائم ہو جائے تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسے نافذ کرو. تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ان آیات میں عزم سے کیا مراد ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا امیر کا اہل رائے سے مشورہ کرنا اور پھر اس مشورے کا پابند ہونا ہی عزم ہے. اسی کو کہا جاتا ہے عزم سمین، کہ صرف اپنی بات نہیں، مشورہ کیا، دل نے گواہی دی، تسلی دی، حالات و واقعات کرائم جو کچھ بتا رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہی ہے. مشورے کے بعد انسان کو یعنی اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، عزم کر لیتا ہے، تو یہی ہے عزم. تو دنیا میں حکومت کے یعنی صدر اور پارلیمنٹ کا باہمی تعلق نہایت پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن اسلامی نظام میں یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں. امام شورا کے اختیارات کا نمائندہ ہے. اگر کسی وقت مسلمانوں کے کام درست طریقے پر انجام نہ پائیں اور دین کے معاملات میں خرابی کی صورت نظر آئے تو امت اسے مجلس شورا کی وساطت سے عہدے سے علیحدہ کرنے کا حق رکھتے. کیسا سسٹم آئے گا؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کی کوئی اطاعت نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے جو کوئی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر زبردستی امیر بنے اس کی گردن مار دو، یعنی زبردستی مشورے کے بغیر. تو اس کے علاوہ ہر شخص ہر وقت اپنے مفید مشورے مجلس شورا تک لے جا سکتا ہے اور اس طرح وہ نظام حکومت میں برابر کا شریک ہے. پھر ہے جی حقوق و فرائض کی واضح تقسیم. اسلامی حکومت میں شہریوں اور حکومت کے حقوق و فرائض بالکل واضح اور متعین ہیں جن کی ادائیگی سب پر لازم ہے. کوئی فریق کسی دوسرے فریق کے حقوق میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ حقوق کسی کی مہربانی اور نوازش کا نتیجہ نہیں بلکہ ان کی ضمانت خود اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے. اسی طرح کسی غیر منصفانہ قانون کی غلطی یا اپنے جائز حقوق کے ثبوت کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے پارلیمنٹ میں اکثریت پیدا کی جائے اور اس کے بعد اس قانون کی مخالفت کی جائے، بلکہ ایک عام شہری بھی کسی بات کو قرآن و سنت کی روح کے مخالف پا کر تنہا براہ راست یعنی تنہا سربراہ مملکت پر تنقید کر سکتا ہے. اس وقت وہ پوری امت کو اپنا حامی پائے گا. پھر نیکسٹ یہ ہے کہ فلاحی ریاست.
اسلامی حکومت صحیح معنوں میں ایک فلاحی ریاست ہے جس کا کام فقط ٹیکس وصول کرنا اور اندرونی و بیرونی امن و امان قائم کرنا نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف کا قیام، تمام شہریوں کے بنیادی حقوق اور ضروریات زندگی کی فراہمی بھی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تم میں سے ہر شخص چرواہ ہے۔ یہ شعر کا چکا ہوں گیا حدیث مبارکہ اس سے پہلے بھی آئی کہ اللہ کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیت، کہ خبردار دیکھو تم میں سے ہر شخص چرواہ ہے اور ہر شخص اپنے رزق کا ذمہ دار ہے۔ پس امام یعنی حکومت جو لوگوں پر مقرر ہے اپنے ریوڑ کے بارے میں جواب دہ ہے، یعنی غیر عوام میں یہ دیکھیں نا، اس میں ایک بڑی عام بات یہ آپ سے کیا کرتا ہوں، مثلا ہمارا ہے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام، اسی طریقے سے یہ ہے سوشل سسٹم آف اسلام۔ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام میں اس میں جو اہم بات ہے وہ ہے حقوق و فرائض۔ اسی طریقے سے سوشل سسٹم آف اسلام یہ اہم جو اس میں چیز ہے وہ ہے حقوق و فرائض کی بجاوری۔ یہاں پہ آپ دیکھیں آگے اس کی جب ہم اس طرف آئیں گے پوری ایک ڈیٹیل ہمارے یہاں پہ بھی پوری کہ بھائی جو حق میں وقت ہوتا ہے اس کے جو فرائض ہیں کہ وہ رعایا کا خیر خواہ ہو۔ اچھا پھر یہ کہ جتنے بھی جو ہے نا رعایا کے معاملات ہیں اس میں یعنی اس کا وہ جو ہے نا مساوات ہے، یعنی معاشرتی مساوات، معاشی مساوات، رواداری، باقی جو چیزیں اہم ہیں جو اس کے فرائض میں شامل ہے، جب وہ فرائض کی بجا آوری کرے تو اسی لیے اس کو امام عادل کہا جاتا ہے، صاحب تقوی ہو اور لوگوں کے عوام الناس کے جو حقوق ہیں ان کا پاسدار ہو۔ وہ حقوق کی تفصیلات کیا، معاشرتی جو حقوق ہیں یعنی جینے کا حق، پھر معاشی حقوق جو ہیں یعنی معیشت میں جو سٹرگل ہے، تگ و دو ہے، آگے اس کی جو لمبی چوڑی تفصیلات ہیں وہ ذرا لینتھی، میں کیا بیان کروں معاشرتی حقوق یا معاشی حقوق کے حوالے سے، پھر مذہبی حقوق کے حوالے سے، تو یہ ایک پورا بڑا یعنی ٹاپک ہے۔ تو بہرحال جو مختصر طور پہ میں جو جس حدیث پاک کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان گرامی ہے وہ یہ کہ قیامت والے دن یعنی جو امام عادل ہوگا، یہ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو امام عادل ہے اللہ تعالیٰ جو یعنی لوگوں کا عوام الناس کا خیر خواہ ہو، ان کے حقوق کی صحیح طریقے سے نگہبانی کرتا ہو، یعنی ان کی آسائشات، ان کا آرام، ان کی کو جو ہے نا وہ جو ان کی سہولیات ہر لحاظ سے گویا کہ اپنی ذات سے بڑھ کے ان کا خیر خواہ ہو، تو تب بات یہ بنتی ہے کہ ہم وقت ان کے لیے پھر وہ سٹرگل کرتا ہو حتی الوسع جو کچھ اس کے بس میں ہے، تو قیامت والے دن لوگوں کا جو خیر خواہ ہوگا تو ان کے حقوق کا پاسدار جو ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ 7 اشخاص میں سے ایک یہ شخص ہوگا جس کو کہا جاتا ہے امام عادل۔ تو جس مرحلے پہ یعنی جہاں پہ سائے کا کوئی تصور تک نہیں ہوگا، جن 7 اشخاص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ فراہم فرمائیں گے، تو ان میں سے ایک خوش قسمت شخص یہ ہوگا جس کو امام عادل کہا جاتا ہے، یعنی جو عوام الناس کا خیر خواہ ہو، ان کے حقوق کی پاسداری کرتا ہو، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو اور گویا کہ رعایا پرور ہو ہر لحاظ، تو تب بات بنتی ہے۔ ساتھ یہ متقی و باقی دیگر جو صفات ہے تو وہ اس کے اندر پائی جائیں، تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اس نے لوگوں کا وہ اس امانت کا بار اٹھایا جو امانت اس کے سپرد کی گئی، یعنی لوگوں کی، ریاست کی، یا ان ذمہ داریوں کو اس نے بخوبی طور پہ نبھایا۔ تو ہاں اس کے برعکس جو کرے گا
تو پھر وہ اس کے لیے وہ جنت کی بو تھا، اس لیے کہ اب لوگوں کا بار اس کے اوپر ہو۔ اور اس حوالے سے بھی میں نے ایک حدیث مبارکہ کسی اور ٹاپک کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، تو اس حدیث پاک کو اب پھر میں ذرا اعادے کے طور پہ اسی مناسبت سے کہ جو ہمارا ٹاپک بڑھ رہا ہے کہ جو دیکھیں نا لوگوں کے اوپر ظلم کرے، آپ دیکھیں چاہے وہ کسی علاقے کا دیکھیں نا، کوئی دیکھیں کوئی نمبردار ہے، کوئی چیئرمین ہے، یا کوئی ممبر ہے، یا اسی طریقے سے بڑے لیول پہ جو یعنی سربراہ حکومت ہے، لوگوں کے حقوق کی اگر پاسداری نہ کرے، ظلم کرے، تو پھر کلیم کرنے والے اگر اس کے بعد دیکھیں نا بہت سارے کہ اللہ کے نبی فرمایا کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نیکیوں کا ایک دیکھیں نا پہاڑ نیکیاں، پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئے ہیں، تو لیکن اس کے قیامت والے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا تو ان کے پاس بچے گا ہی کچھ نہیں، بچے گا ہی کچھ نہیں۔ یعنی اس انداز میں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے یعنی اس بات کو اس انداز میں واضح کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ جو ہے نا میری امت کے مفلس لوگ کون ہوں گے، مفلس افراد۔ اللہ کے نبی کے اس سوال کے اوپر صحابہ اکبار نے عرض کیا یا رسول اللہ، مفلس لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال و منار درم دینار نہ ہو، یعنی مشکل سے وہ ان کے گزر بسر ہو رہا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مفلس لوگ یہ نہیں ہوں گے، بلکہ میری امت کے مفلس لوگ وہ ہوں گے جو دیکھیں نا قیامت والے دن ان کے پاس ڈھیروں اعمال ہوں گے لیکن ان کے پاس بچے گا کچھ نہیں، اس لیے کہ کسی کا کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہوگا، ناانصافی کی ہوگی، کوئی کسی طرح سے اس کا حق مارا ہوگا، تو ظاہر ہے وہ جو نیکیاں ہیں وہ جن کا اس نے حق مارا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، نیکیاں ان کی طرف ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گی، اسی کہ وہاں پہ پھر کوئی پیسہ یا اس کا کوئی متبادل تو وہ رہا ہی نہیں ماسوا نیکی کی، تو جہاں جو نیکیوں کے ٹرانسفر ہوتے ہوتے تھے اس کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں تھا بہت، یعنی اس حوالے سے نیکیوں کے معاملے میں آسودہ تھا، بڑی نیکیاں تھیں لیکن یہ پاس بچا کچھ نہیں ہے تو مفلس کنگال ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوگا، لوگ پھر بھی کلیم کرنے والے زیادہ ہیں، تو چنانچہ کیا ہوگا کہ لوگوں کی برائیاں اب اس کی طرف ٹرانسفر ہوں گی، تو اس طرح گویا کہ ان کی برائیاں بھی ختم ہو کے تو گویا کہ یہ تھا اگر جنتی تو پھر اللہ معاف فرمائے وہ جنت کے برف چلا جائے گا، یعنی دوزخ کی طرف اس کو دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا حساس معاملہ، اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ منع فرمایا نا کہ اس طرح چھلانگے مارنا، بھاگنا، دوڑنا، حکومت یا عہدوں کا لالچ کرنا، پھر یہ کہ وہ ان کے اوپر بیٹھ کے غصب کرنا، لوگوں کے تڑپانا، ان کے حقوق کو جو ہے نا پامال کرنا، ان کا استحصال کرنا، تو پھر کیا بنے گا ایسی صورتحال میں؟ تو اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا یہ وقتی یہ جو ہے نا وہ یہ جو لالچ ہے اس سے بچائے، وہ لوگ جو صحیح معنی میں اس کا استحقاق رکھتے ہیں، ملک کی نظم و نسق چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں، لوگوں کے خیر خواہ ہوں، خیر و برکت والے ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں کو جو ہے نا ہمارے ملک کا سربراہ بنائے جو خاص طور پہ اسلامی نظام کی طرف ان کی توجہ، اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق وہ معاملات ڈیل کریں، تب بات بنتی ہے، پھر ہی خیر و برکت آ سکتی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے حوالے سے کہ دیکھو تم میں سے ہر شخص چرواہ ہے اور ہر شخص اپنے ریوڑ کا ذمہ دار ہے، پس امام یعنی حکومت جو لوگوں پر مقرر ہے اپنے ریوڑ کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تو اس والے سے باقی یہ کہ ملک کے مملکت کے غریب، نادار، یتیم اور معاشی دو میں پیچھے رہ جانے والے لوگوں کی سرپرستی جو ہے اسلامی حکومت کا لازمی فریضہ ہے۔ اس سلسلے میں زکوٰۃ اور صدقات کی شکل میں دولت مندوں سے دولت حاصل کر کے حاجت مندوں کی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دولت مندوں سے یعنی مال لیا جائے گا کہ تو خزومن اغنیائہم فتردوا فی فقرائہم، دولت مندوں سے یعنی مال روپیہ پیسہ لیا جائے گا اور غریبوں میں لوٹا دیا جائے۔ اس لحاظ سے یہ وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی نظام حکومت ہی وہ فطری حکومت ہے جو اللہ تعالیٰ کے وعدہ احکام کی روشنی میں انسانوں کی دنیاوی و اخروی سعادتوں کی ضامن ہے۔ یہ ہے
اسلامی یہ سیاست اور ریاست کا جو تصور ہے جس کے بارے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. تو اب آپ کا ٹائم چونکہ ہو رہا ہے تو نہیں تو ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ آگے بڑھتا، اسلام کا معاشرتی نظام. تو یہ انشاءاللہ پھر کل دیکھ رہے ہیں. ابھی 5 منٹ ہیں، اگر آپ ذرا توجہ رکھیں تو میں 5 منٹ میں تقریباً اور کافی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا کہ معاشرہ ہے کیا، معاشرے کی تعریف کیا ہے. معاشرہ کا لفظ جو ہے یہ سہ حرفی مادہ عین شین اور رے ہے، یعنی عین شین رے سے باب مفاعلہ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں ایک سے زائد اشخاص کا مل کر زندگی بسر کرنا. ایک سے زائد اشخاص کا مل کر زندگی بسر کرنا. اصطلاح میں معاشرہ سے مراد ہے ایک ہی طرح کے اوصاف کے حامل، یکساں نظریات و عقائد رکھنے والے افراد کا اپنے مخصوص ثقافتی و معاشرتی عادات و اطوار کے مطابق زندگی بسر کرنا. یعنی معاشرہ کے افراد میں کچھ قدر مشترک ہونا ضروری ہے. وجہ اشتراک کے بغیر محض افراد کا مجمع معاشرہ نہیں کہلاتا. اسلامی معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ اب کیا ہے؟ ان افراد کا مجموعہ ہے جو ایک خدا، اس کے آخری رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کتاب قرآن حکیم، آخرت، جزا و سزا اور ملائکہ پر ایمان رکھیں اور باہم مل کر زندگی بسر کریں، اسلامی معاشرہ کہلائے گا، ہے نا. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اسلامی معاشرہ. ان کی تہذیب، معاملات، حقوق و فرائض، تدبیر منزل، امور سیاست سب ایک اللہ اور رسول اور قرآن کے احکامات کے ماتحت ہوں. اس کو کہا جاتا ہے اسلامی معاشرہ. اب ہے جی معاشرہ کی ضرورت، یعنی معاشرہ کے جو امور ہیں، یعنی یہ معاشرہ کی ضرورت پر جو دلالت کرنے والے امور ہیں وہ یہ ہیں. یعنی اس کے اوپر یہ امور، یہ اس کے اوپر دیکھ لیں اسکرین کے اوپر، یہ امور ہیں. فطری تقاضا، نمبر 1 فطری تقاضا. انسان فطری طور پر مدنی الطبع ہے اور مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا، رسو کا یہ مقولہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ معاشرہ انسان کی فطرت کا مظہر ہے. وہ کہتا ہے یعنی انسان معاشرتی ہے، وہاں معاشرہ انسان کی فطرت کا مظہر ہے کہ یہ فطرت چاہ رہی ہوتی ہے. جس طرح دیکھیں نا، انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کسی کو، یعنی اس کو کوئی تانگ نہ کرے. اسی طریقے دوسری کو بھی یہ چاہ رہا ہوتا ہے اس سے دوسرے کسی کو، اور یہی ہے اسلام دیکھیں نا کہہ رہا ہے. اور اسی والے سے میں نے متعدد مرتبہ، ایک مرتبہ کیا متعدد مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کلامی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، فطری یعنی فطرت کے حوالے سے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت تسلیم پر پیدا ہوتا ہے. فباؤ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی. پھر اس کا معاشرہ یعنی اس کی سوسائٹی یا وہ اس کا ماحول جسے کہا جاتا ہے، اس کو چاہے وہ یہودی بنا ڈالے، نصرانی بنا ڈالے یا مجوسی. تو ایک بات ہوئی کہ یہ جو امور ہیں یعنی کون کون سے، یہ کہ یہ جو معاشرے کی جو ضرورت ہے، معاشرے کی نمبر 1 پہ میں نے ابھی بات کی کہ فطری تقاضا، اور پھر نمبر 2 ہے مجبوری. انسان ویسے بھی اپنے ہوائج و ضروریات میں ایک دوسرے کا محتاج ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں. یعنی دیکھیں نا، یہ ہماری جو سوسائٹی یا معاشرہ ہے، اس میں ہر دوسرے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. مثلا یہ کوئی لوہار، ترخان، اسی طرح موچی، کمار، کاشتکار وغیرہ، یہ سب ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اور اللہ نے یہ اسی انداز میں دیکھیں نا معیشت کو تقسیم کیا ہوا ہے، تو مرئی یا غیر مرئی انداز میں ہر شخص دوسرے کے لیے کرنی.
میں یہ جو اکنامکس کا سبجیکٹ ہے پڑھاتے ہوئے یہ باتیں اکثر کیا کرتا ہوں کہ اگر یہ کسان جو کھیت میں کام کر رہا ہے اگر کسی دن اس کو اس طرح توجہ ہو جائے کہ بھائی میں آپ نے لیے تو یہ تو پھر خود گردی کا شکار ہو جائے تو باقی لوگ تو بھوک مرنا شروع ہو جائیں. اسی تو صنعت کار آپ نے کہے کپڑا بنانے والا کہے جی بس میں نے ایک دو سوٹ تو میرے لکھوایا تو وہ شروع کر دے, گویا کہ اس طرح اس کا اپنا بٹھا بھی بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں کا بھی, تو نظام زندگی نہیں چل سکتا. تو اللہ نے کیسا خوبصورت کہ ہر ایک کی ضرورت دوسرے کے ساتھ کس کس انداز میں منہ سے, تو گویا کہ کوئی چاہے نہ چاہے یہ اس کا یعنی یہ مجبوری بھی مجبوراً بھی ہو چاہے نہ چاہے گویا کہ اس چیز کے اندر وہ اس کی انوالومنٹ بہرحال ہوتی ہے. تو میرا ہے جی اسلامی نقطۂ نظر سے جو ہے نا اس کی معاشرے کی ضرورت, تو اسلام کے نظریات و قائد کے بغور مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کا قیام کتنا ضروری ہے اور اہم ہے. میں خدا کے بارے میں اسلام نے یہ عقیدہ دیا کہ وہ میں خالق و معبود ہی نہیں بلکہ حاکم و قانون ہے. کائنات کا مقصد یہ بتا ہے کہ خدا کا حکم اور قانون نافذ ہو, اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان ایک معاشرہ قائم کرے. پھر اسلام کی عبادات میں اصل روح فرد کی اصلاح کی بجائے اجتماعی بہبود ہے. اسی لیے ان عبادات میں سے اکثر کی ادائیگی جماعت ہی کی شکل میں لازمی کر دی گئی, مثلا نماز, حج یا اس سے باقی ارکان اسلام, لیکن اس کے اندر وہ جو اس کا اجتماعی فلسفہ ہے وہ اس کی طرف جائیں تو ساری وہ برتیں خیر دوسرے کا احساس باقی چیزیں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. یہ چیزیں معاشرہ کی تشکیل سے ہی ممکن ہے. مزید یہ کہ اسلام نے رہبانیت کو جائز قرار نہیں دیا, معاشرے میں رہ کر معاشی برائیوں سے بچنے کے لیے تقویٰ کی نشانی بتائی ہے. ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں معاشرے کی اہمیت اور ضرورت پر کس قدر زور دیا ہے. تو باقی انشاءاللہ اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں یہ ان کی طرف نیکسٹ کال والے لیکچر میں آئیں گے ہم. تو جزاک اللہ احسن الجزا. شکریہ, آپ کا ٹائم ہو گیا. ٹائم ہو گیا. شکر